السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس۔ اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جو لوگ مجھ سے اپنی زندگی پر بیتے ہارر واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ایمن وائس شو ہو رہا ہوگا، تو آپ لوگ مجھے وہاں ڈی ایم کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوریز سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک پراسرار کہانی، ایک سچی آپ بیتی جو اپنی مثال آپ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھا وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ سامنے چولہے کے پاس کوئی عجیب سی چیز پڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی آگے بڑھی تو بے اختیار خوف کی ایک لہر اس کی رگوں میں پھیل گئی۔ چولہے کے پاس ایک بڑے سائز کی چمگادڑ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ اپنے الٹے قدموں واپس کچن کی دہلیز پر آئی، ایک ہاتھ سینے پر رکھے اسے دیکھنے لگی۔ کالی سیاہ وہ بدصورت چمگادڑ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ کچن کے روشن دان میں جالی لگی ہوئی تھی۔ کچن سے باہر نکل کر اس نے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان سب پر جالیاں لگی تھیں۔ تو یہ چمگادڑ کہاں سے آ گئی؟ نسرین خالہ، 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 وہ چلائی۔ چہرے پر خوف اور حیرت کے تاثرات تھے۔ خالہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے بھاگی بھاگی آئیں۔ وہ وہاں دیکھیں، وہ دیکھیں وہاں۔ اس کے اشارہ کرنے پر خالہ کچن کی طرف بڑھیں۔ قریب جا کر جانچتی نظروں سے وہ غور سے دیکھنے لگیں۔ خالہ قریب نہ جائیں، کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کچن کی دہلیز پر کھڑی یہ ہدایت دے رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، یہ کہہ کر خالہ آگے بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر انگلی سے جیسے ہی اس چمگادڑ کو چھوا تو اگلے ہی لمحے وہ چمگادڑ حرکت میں آئی اور تیزی سے پھڑ پڑاتی ہوئی نادیہ کے کندھے کو چھوتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا اور کندھے کو چھوتے ہی جیسے تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ کچن سے نکل کر وہ چمگادڑ کہاں غائب ہوئی؟ ایک زوردار چیخ نادیہ کے حلق سے برآمد ہوئی تھی اور کچن میں اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اس نے فوراً احمر کو فون کیا، مگر وہ اپنے باس کے ساتھ کسی میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے فوراً نہ آ سکا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کر گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر وہ چمگادڑ یوں غائب ہوئی تھی جیسے سرے سے وہاں آئی ہی نہ ہو۔ آخر چمگادڑ گئی تو گئی کہاں؟ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ خالہ پاس ہی نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے تو اسے کچن سے نکلتے ہی دیکھا تھا، اس کے بعد کا پتہ نہیں۔ بی بی جی، آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصے بند رہا تھا، اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو بی بی جی۔ خالہ کی اس دلیل پر اس نے غور کر کر خالہ کو دیکھا، کیونکہ پچھلے 3 دن سے وہ خالہ کے ساتھ مل کر اس گھر کو صاف کر کے ہلکان ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اب گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور چمگادڑ کسی سوالیہ نشان کی طرح ہی رہی۔ وہ کہاں سے آئی اور کہاں چلی گئی، یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے 3 ہی دن ہوئے تھے۔ لاہور اندرون شہر کے ایک محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں میں مل گیا تھا۔ ابھی انہیں مکان میں آئے 1 دن ہی ہوا تھا، اگلے دن صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی۔ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ احمر اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور نادیہ گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولیں بی بی جی،
میں ہوں نسرین، ایک شفیق زنانہ آواز آئی۔ اس نے پرسوچ انداز میں بند دروازے کو دیکھا۔ فی الوقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی نسرین نامی خاتون نہ آ سکی جسے وہ جانتی ہو۔ دروازہ ایک بار پھر بجا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تو درمیانی عمر کی ایک عورت نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی سلام کیا۔ السلام علیکم۔ بی بی جی، میرا نام نسرین ہے۔ ویسے مجھے سب خالہ خالہ ہی کہتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں شاید نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھیں وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی تھیں۔ میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی، بلکہ کپڑے برتن سب کچھ۔ محلے داروں سے مجھے پتہ لگا کہ یہ گھر پھر سے آباد ہو گیا اور سوچا کہ پوچھ لوں، آپ کو گھر کے ایک کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے؟ بیوہ عورت ہوں اور یہی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ پہلے تو نادیہ چپ چاپ سنتی رہی، پھر بولی، خالہ یہاں محلے میں آپ کس کے گھر میں کام کرتی ہیں؟ یہ جو گلی کے کونے پر سبز گیٹ والا گھر ہے نا، وہ باجی فرحت کا ہے اور میں وہیں کام کرتی ہوں۔ آپ بے شک اپنی تسلی کروا لیں۔ میں جانتی ہوں آج کل حالات خراب ہیں اور انجان بندے پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں بی بی جی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے خالہ۔ نادیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ آج دوپہر سے ہی کام شروع کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگی تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرحت باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کرے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں کسی انجان پر اعتماد کرنا واقعی ہی بہت مشکل تھا۔ دوپہر کو خالہ آ گئی اور بڑی دل جمی سے نادیہ کے ساتھ سارا کام کروایا۔ شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ نسرین خالہ کے بارے میں پوچھنے فرحت باجی کے پاس نہ جا سکی، سو اس نے یہ کام اگلے دن پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن احمر کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی چمگادڑ والا واقعہ ہو گیا، جسے لے کر نادیہ خاصی پریشان تھی۔ ویسے خالہ ایک بات بتائیں، یہ گھر کب سے بند ہے؟ بی بی جی، کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا تھا اس کا۔ محلے والے تو سب جانتے ہی تھے، کیونکہ خالہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے؟ اور آپ اچانک بتاتے بتاتے رک کیوں گئیں؟ خالہ بتائیے۔ پتہ نہیں بی بی جی، آپ ایسی ویسی باتوں پر یقین کرتی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ بس بی بی جی، جو یہاں کئی لوگ آئے اور کئی لوگ گئے۔ آپ سے پہلے جو ربیہ باجی یہاں رہتی تھی نا، ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما تھے۔ یہ بتاتے ہوئے خالہ نادیہ کے قریب کھسک کر آئیں اور ان کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے نہ سن لینے کا ڈر ہو۔ نادیہ تو دہل کر رہ گئی۔ کیا خالہ؟ لوگ کہتے ہیں یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں کوئی زیادہ دن نہیں ٹکتا، بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں۔ رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچوں کو، ہائے بیچاری رابعہ باجی، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا ان کی حالت پر۔ نیم پاگل سی ہو گئی تھی رابعہ باجی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں میں ملا ہوگا۔ ہاں، مگر نادیہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں اتنا ہی کہا کہ خالہ دوبارہ بول پڑی، بی بی جی، پہلے تو گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے گرتے رہے، بڑے بڑے عامل حضرات کو لایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا ہو وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ پھر ایک رات اچانک رابعہ باجی کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا اور بیٹی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا راتوں رات تینوں بچے گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ نے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور خوف سے ڈر گئی۔ بی بی جی، صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے انہیں پاگلوں کی طرح ایسا ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہ ملے۔ لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ہائے نہیں،
نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ بی جی آگے تو سنیے۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالی۔ ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اللہ ایسا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ نادیہ نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے پر شکر ادا کیا۔ بس بی جی، سنا ہے کہ کوئی ایسا زبردست آصب ہے کہ کوئی یہاں کسی کو بسنے نہیں دیتا۔ اس گھر میں جو بھی رہا برباد ہوا۔ اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔ سکڑی سمٹی بیٹھی نادیہ سانس روک کر آنکھیں پھاڑے غور سے خالہ کی بات سن رہی تھی۔ بی جی، جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آ گئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ او میرے خدایا، تو کیا بچوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا؟ ہاں جی ہاں، سب یہی خیال کرتے ہیں۔ اور بچوں کی المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابعہ باجی کے کمرے میں جو منظر دیکھا، میری تو جان نکل گئی۔ خالہ، کیا دیکھا آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے بیڈ روم میں گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ عین بستر کے درمیان میں ایک کالا سر کٹا کتا پڑا تھا اور پورے بیڈ پر کالا خون پھیلا ہوا تھا۔ میں تو الٹے قدموں واپس بھاگی۔ رابعہ باجی اس وقت کچن میں تھیں۔ خالہ بھی بات ہی کر رہی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجنے کا وہ مخصوص سا سٹائل احمر کا تھا۔ احمر آ گئے، نادیہ کے منہ سے با اختیار نکلا۔ میں کھولتی ہوں دروازہ۔ نہیں خالہ، میں خود کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کے نادیہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اب 2 منٹ بھی اکیلے رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ احمر کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمر کو لیے کمرے میں آ گئی۔ احمر، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی ہے جو یہ گھر ہم نے خرید لیا۔ ارے یار نادیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک چمگادڑ کو لے کر تم اتنا سیریس ہو رہی ہو؟ میں بھی بھاگم بھاگ آیا آفس سے کہ پتہ نہیں محترمہ صاحبہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ احمر، یہ بات نہیں ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ چمگادڑ آئی کہاں سے؟ ارے چمگادڑ ہی تو ہے، کوئی ہاتھی تو نہیں تھا نا جو کچن میں داخل نہ ہوتا؟ تم پڑھی لکھی عورت ہو یار، دل میں ایسے وہم کیوں پال رہی ہو خامخواہ؟ احمر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو نادیہ نے خالہ کی ساری بات احمر کو بتا دی۔ ارے یہ پاگل خالہ تمہیں حوصلے دینے کے بجائے ڈراتی رہی ہے کیا؟ عجیب جاہل عورت ہے، وہ غصے سے بولا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے اس ان پڑھی جاہل عورت کی بات پر یقین کیسے کر لیا؟ احمر، میں مانتی ہوں کہ وہ ان پڑھی ہے، لیکن اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش پڑی ہوتی۔ خالہ کی موجودگی سے مجھے بڑا سکون ملا اور میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے جو مجھے جان بوجھ کر ڈرائیں گی؟ احمر، میری بات کو سمجھو۔ یار نادیہ، تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ تم تو بہت ذہین عورت ہو یار۔ اگر کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرتی تو مجھے ذرا حیرت نہ ہوتی، مگر افسوس تم پر ہے۔ اس کائنات میں جنات کے وجود سے انکار تو نہیں ہے نا آپ کو؟ اور ایک بات تو بتائیں مجھے، یہ گھر ہمیں اتنا سستا کیوں ملا؟ کیا آپ نہیں جانتے اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ مکان ہمیں آدھی قیمت سے بھی کم پیسوں میں ملا ہے۔ نادیہ، تم کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ مالک مکان جلد از جلد بیرونی ملک شفٹ ہونا چاہتے ہیں اور اس کے پاس بہت کم وقت تھا۔ وہ جلدی ہی اپنی جائیداد فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اور پلیز اب یہ سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی بیرونی ملک نہیں جانا چاہتا تھا۔ احمر کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمر اپنی ضد کا پکا ہے۔ وہ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات تو نادیہ پر خاصی بھاری گزری۔ ساری رات وہ سو نہ سکی۔ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سر کٹا کالا کتا آ جاتا تو کبھی بچوں کی قبریں۔
اگلے دن احمر کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج خالہ معمول سے کچھ لیٹ ہو گئیں۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ نہ آئیں تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اٹھائے اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف اور دہشت سے بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ پتھرا کر رہ گئی۔ پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بھری پڑی تھی، بدصورت، خوفناک۔ بہت سارے چمگادڑ چھت پر اڑتے گرتے بڑا ہی ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کے اس پہر میں بھی اسے ایسا لگا کہ یہ رات کے کسی پہر کا ڈراؤنا خواب ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدموں واپس بھاگ گئی۔ بستر تو سارے سیڑھیوں پر ہی گر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد خالہ آ گئی اور نادیہ نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ شکر ہے خدایا، خالہ آپ آ گئیں۔ ارے کیا ہوا بی بی جی، خیریت تو ہے نا؟ خالہ خیریت ہی تو نہیں ہے۔ نادیہ نے سارا ماجرا بتایا۔ بی بی جی میری بات مانو تو یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں اور تمہارے شوہر کو نقصان پہنچے۔ نادیہ پہلے ہی خوف زدہ تھی، خالہ کی بات سن کر اور دہل گئی۔ شام کو احمر آفس سے آئے تو نادیہ آج کا واقعہ سنانے کے لیے بے چین تھی۔ احمر نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا۔ دل ہی دل میں احمر سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہونے لگا ہے اور اس کا وہم کا علاج تسلی کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے اس نے بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ تم فکر نہ کرو نادیہ، اللہ خیر کرے گا۔ مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے میرے لیے کھانا لے آؤ یار۔ یہ کہہ کر وہ نہانے چلا گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد وہ نہا کر باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے صاف تھی، اب اس پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ قطروں کو غور سے دیکھا۔ یکا یک اسے احساس ہوا کہ خون اس کے انگوٹھے سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر لگے خون کو چھوا تھا۔ اس نے تولیے سے خون صاف کیا مگر دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنے انگوٹھے سے بہتے خون کو دیکھتا تو کبھی بستر پر پڑے خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور وہم قرار دے دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے اس کے ہوش و حواس کھو دیے۔ احمر کھانا تیار ہے، آ جائیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ نادیہ یہ بولتے ہوئے جب کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ رات دونوں نے جاگتے ہی گزاری۔ اگلے دن نادیہ نے احمر سے کہا کہ جب تک خالہ نہ آ جائیں تو آپ کام پر مت جائیے گا۔ فکر نہ کرو، میں تب ہی جاؤں گا جب خالہ آ جائیں گی۔ احمر آپ جلد از جلد کوئی اور گھر دیکھیں نا۔ پہلے بھی آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے مگر اب تو آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اچھا تم فکر نہ کرو نادیہ، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر گھنٹی بجی، لگتا ہے خالہ آ گئی۔ نادیہ یہ سنتے ہی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ شہروز احمر کا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کولگ بھی تھا۔ آفس کا کام نپٹانے کے بعد وہ دونوں کیبن میں بیٹھے اور احمر نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے یار۔ میں ایک پیر کو جانتا ہوں، بابا جی کے نام سے مشہور ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری پریشانی حل کر دیں گے۔ تو پھر کب چلے ان کے پاس؟ یار جب تم کہو۔ ٹھیک ہے پھر آج چلتے ہیں۔ احمر نے اپنے انگوٹھے کی طرف دیکھا، زخم تو بھر چکا تھا لیکن زخم کا نشان کافی بڑا داغ نما ظاہر ہو رہا تھا۔ نادیہ نے احمر کے گھر آنے تک ہی خالہ کو گھر روک کر رکھا تھا کیونکہ اکیلے رہنا اب اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ احمر آفس سے واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بابا جی جو کہ لمبی سفید داڑھی کے ساتھ داخل ہوئے۔ احمر نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو نادیہ نے سکون کا سانس لیا اور اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی نے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ بابا جی گھر کے تمام افراد، نادیہ، احمر اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔
گھر میں کتنے افراد رہائش پذیر ہیں۔ اس دوران وہ ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل کچھ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خالہ نسرین کے منہ سے بے اختیار نکلا، 120 اس گھر میں 120 افراد ہیں۔ نادیہ اور احمر نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالہ کو دیکھا۔ احمر کو خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نادیہ کو خالہ سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ بابا جی بھی خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خالہ بڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹھی۔ بابا جی گھر کے در و دیوار کو دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ رہتا ہے یہاں، اچھی خاصی تعداد ہے۔ کیا مطلب ہے بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کو لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا اور نادیہ خالہ نسرین کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا سمجھا دوں گا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ لیکن فی الحال میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ میاں تمہارا کام تھوڑا مشکل ہے، مگر ہو جائے گا۔ مگر تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تم کل آنا میرے پاس، میں تمہیں تعویذات وغیرہ دوں گا اور تفصیلات بھی بتا دوں گا، اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرو، انشاءاللہ مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اور ہاں میاں، ایک بات اور، گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا۔ یہ آخری بات احمر کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کی اس بات کا آخر کیا مطلب تھا؟ اور گھر میں تو افراد ہی 3 تھے۔ یہ باتیں احمر کی سمجھ سے بالاتر تھیں۔ اگلا دن بڑا ہی عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد بابا جی کی طرف گیا، مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے پتہ چلا کہ بابا جی وفات پا چکے ہیں۔ اس نے اسی وقت شہروز کو بتایا۔ شہروز بھی بہت حیران ہوا۔ اس بات نے احمر کو تو ہلا کر رکھ دیا۔ اچھے بھلے بابا جی جنہیں کل رات وہ اپنے گھر لے کر آیا تھا، آج اس دنیا میں ہی نہیں رہے۔ بہت سے راز اپنے سینے میں لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے آج تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھیں، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کے گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے بھی احمر کو بے چین کر رکھا تھا۔ وہ بہت رنجیدہ سا گھر واپس آ گیا۔ کیا بات ہے، آج خالہ جلدی چلی گئی ہیں کیا؟ ہاں، ان کو کوئی ضروری کام تھا، میں نے بہت روکا مگر وہ چلی گئی۔ اچھا، گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں، ابھی تک تو خیریت ہی ہے۔ نادیہ، ایک بری خبر ہے۔ کیا بری خبر ہے؟ وہ بابا جی انتقال کر گئے۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نادیہ تو ایک بار پھر گھبرا گئی۔ احمر، اب کیا ہوگا؟ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا۔ اگلے 2 دن تک خالہ نسرین نہ آئی۔ وہ دونوں حیران تھے۔ آخر خالہ بغیر اطلاع کے گئی تو گئی کہاں؟ احمر نادیہ کو تسلی دیتے ہوئے آفس جاتا اور چھٹی ہوتے ہی بھاگم بھاگ واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نازیہ بڑی ہی اذیت سے گزارتی، خوف کے ساتھ منڈلاتی رہتی۔ اوپر سے روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونا بھی لازمی تھا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے کی آواز آتی تو کبھی پچھلے صحن سے عورتوں کے ہنسنے کی آواز آتی۔ نادیہ بہت خوف کے ساتھ دن گزارتی، اور ہر رات ان کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمول کی بات ہو گئی تھی۔ دونوں کی زندگی کافی مشکل ہو گئی تھی۔ تیسرے ہی دن اس کے اسباب جواب دے گئے۔ برداشت کی ہمت ختم ہو گئی۔ نادیہ کو یاد آیا کہ خالہ گلی کے کونے پر رہنے والی فرحت باجی کے گھر میں کام کرتی تھیں۔ گھر میں ہونے والے پر اسرار واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا معاف ہو گیا تھا کہ وہ اب تک فرحت باجی کے گھر بھی نہ جا سکی تھی۔ احمر کے آفس جاتے ہی وہ فرحت باجی کے گھر گئی۔ فرحت باجی کو اپنا تعارف کروانے کے بعد نادیہ نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو شروع سے ہی اپنے گھر کے کام خود ہی کرتی ہوں، میں نے تو آج تک کوئی بھی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا آپ کسی کام والی خالہ کو نہیں جانتی؟ نہیں، میں بالکل نہیں جانتی۔ اس محلے میں جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں انہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ نسرین نام کی تو کوئی خالہ نہیں ہے، اور مجھے اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں۔ فرحت باجی کی باتیں سن کر نادیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
خالہ نسرین کون تھیں؟ کہاں سے آئیں اور کہاں چلی گئیں؟ نادیہ حیرت اور خوف سے ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ نادیہ بیرونی دروازے ہی بند کرنا بھول گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے زمین پر جکڑ لیے۔ اسے یوں لگا کہ وہ پتھر ہو گئی۔ لاؤنج پر صوفے پر خالہ نسرین بیٹھی تھیں۔ نادیہ حیران تھی کہ اول تو کبھی خالہ نے اتنی جرأت نہ کی کہ کبھی صوفے پر بیٹھیں۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئیں؟ خالہ آپ اندر کب آئیں؟ خالہ نے ایک عجیب سے انداز میں کہکا لگایا۔ یہ ایک غیر انسانی کہکا تھا۔ نادیہ کا دل تو بند ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل کر آنکھوں تک چلی گئیں اور نچلا چپڑا کھل کر یوں لٹک گیا جیسے فالج زیادہ ہو۔ نادیہ خوف کے مارے بے ہوش ہونے کو تھی۔ یہ گھر ہمارا ہے۔ ہم نے تمہیں بہت دفعہ پیار سے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ چلی جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ یہاں سے اپنے شوہر کو لے کر، چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ تو نہیں سمجھے اور تم چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ کہاں گیا وہ تمہارا بابا؟ اس کو بھی ہم نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آتا ہے زندہ نہیں بچتا۔ شکل کے ساتھ ساتھ تو خالہ کی آواز بھی بدل گئی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے خوف میں مبتلا خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے صحن سے شور کی آواز سنائی دی اور پھر یکایک بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں اور عجیب و غریب ہیبت ناک بچے دھڑا دھڑ لاؤنج میں داخل ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوقات سے بھر گیا۔ پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ زرد چہرہ لیے وہ بامشکل دیوار کا سہارا لے کر وہ خود کو گرنے سے بچا پائی تھی۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کا نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا اچانک نادیہ کے بے حد قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نادیہ کو چھوتی وہ چکرا کر گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دوسری طرف احمر کو ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بار بار کام سے توجہ بھٹک جاتی۔ شہروز نے اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی نوٹ کی تو وہ بول اٹھا، خیریت تو ہے یار؟ یار نادیہ اکیلے گھر میں پتہ نہیں کس سال میں ہوگی، خالہ بھی تو نہیں آ رہی۔ یار تمہارا ذہن تو گھر میں ہی اٹکا رہتا ہے۔ یار میں گھر فون کر لوں؟ یار ایسا کرو تم گھر فون کر لو۔ شہروز کے کہنے پر احمد نے گھر کال کی تو نادیہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے بار بار کال کی مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اب تو پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ احمد اٹھا اور کام شہروز کے حوالے کیا اور گھر آ گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ بڑا حیران ہوا۔ بیرونی دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ نادیہ اتنی لاپرواہ تو نہیں ہے کہ دروازہ کھول کر چھوڑ دے۔ اسے انہونی کا احساس ہوا تو وہ کھلا گیٹ پار کر کے اندر داخل ہوا۔ اندر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے اسے تیز تیز چلنے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی تو سانس ہی اٹک گئی، مگر نادیہ کو اس غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس نے ہوش کے ناخن لیے۔ اس نے اپنے ہوش پر قابو پانے کی کوشش کی تو اس سے بابا جی کی بات یاد آئی۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ کافی دیر بعد جب اسے کمرے میں خاموشی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ جلدی سے نادیہ کی طرف لپکا اور اسے اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی تیز رفتاری سے ہسپتال کی طرف روانہ کر دی۔ ڈاکٹرز کی کوششوں کے بعد نادیہ کو بچا لیا گیا، مگر ڈاکٹرز کا کہنا تھا نادیہ کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔
اگر اسے ہسپتال لانے میں ذرا بھی دیر ہوتی تو اسے بچانا ناممکن تھا۔ یہ بات بھی سامنے آ چکی تھی کہ بابا جی نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ اس واقعے کو احمد نے میڈیا سے کیسے چھپایا، یہ ایک الگ کہانی تھی۔ آج اس واقعے کو کافی سال بیت چکے ہیں۔ نادیہ کے صحت یاب ہونے کے بعد غلطی سے بھی کبھی انہوں نے اس مکان میں قدم نہیں رکھا اور دوسرا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے، مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد آج بھی وہ مکان اندرونی لاہوری گیٹ، لاہور کے ایک محلے میں وہ پراسرار مکان بڑی ہی ہیبت سے ویران اور خالی کھڑا ہے۔ شام کے بعد لوگ اس مکان کے آگے سے گزرنے سے بھی خوف کھاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔